جب تک پاکستان اپنی بنیاد پر یہ پالیسی لے کر چل رہا تھا تو اس کے نتیجے میں بدامنی نہیں ہوتی تھی، امن رہتا تھا، اور ہماری پوری قبائلی بیلٹ وہ اس طرح سے تھی کہ ایک طرح سے پاکستان کی فوج کا کردار ادا کرتی تھی، اور وہاں فوج رکھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی۔ لیکن جب سے یہ فیصلہ ہوا کہ ہم امریکہ کا ساتھ دیں گے، اور امریکہ کا ساتھ دینے کے نتیجے میں افغانستان پر جب حملہ کیا گیا تھا 2001 میں، اور اس وقت پاکستان سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ پاکستان فیصلہ کر لے کہ وہ امریکہ کے ساتھ ہے یا امریکہ کے خلاف ہے، تو اس وقت جنرل مشرف نے قوم سے مشورہ کیے بغیر، اسٹیک ہولڈر سے مشورہ کیے بغیر یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم امریکہ کا ساتھ دیں گے، اور جتنی تباہی اس پورے خطے میں ہوئی اس میں انہوں نے بدقسمتی سے پاکستان کے ہاتھ بھی شامل کر دیے۔ اس ایک عدم اعتماد جو ریزسٹنس کر رہے تھے امریکہ کے خلاف، اور اس عدم اعتماد کی وجہ سے آج بھی صورتحال نارمل نہیں ہوئی ہے۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امریکہ کا یہ ساتھ دینے کے نتیجے میں صورتحال یہ بنی کہ بھارتی را انوالو ہوتی چلی گئی، سی آئی اے انوالو ہوتی چلی گئی، اور اسی طرح MI6 وہ انوالو ہوئی، بلیک واٹر کا نام آپ نے سنا، ریمنڈ ڈیوس جیسے کریکٹر سامنے آئے، اور یہ سارے لوگ پاکستان میں بم دھماکے، دہشت گردی اور مختلف اسپلنٹر گروپس کو سپورٹ کرنے والے بن گئے، اور جب سے لے کر اب تک پاکستان کی معیشت کو 150 سے 200 بلین ڈالر کا نقصان ہوا، اور اسی طرح سے تقریباً اب 1 لاکھ کی فگر ہے کہ جو لوگ شہید ہوئے ان میں ہمارے بہت بڑے پیمانے پر فوجی جوان بھی شامل ہیں۔ اسی طرح سے عام لوگوں کے اوپر حملے ہوتے رہے، کتنے آپریشن ہیں جو فوج کو کرنے پڑے، اور جب بھی آپریشنز کیے جاتے تھے یہ دعویٰ کیا جاتا تھا کہ اس فوجی آپریشن کے بعد حالات نارمل ہو جائیں گے۔ ہم اس وقت بھی یہ کہتے تھے کہ فوجی آپریشن مسئلے کا حل نہیں ہے، کمپریہنسو پالیسی بنانی پڑے گی، پالیسی کو ریوزٹ کرنا پڑے گا، امریکہ کا ساتھ چھوڑ کر پاکستان اور افغانستان کے عوام کا ساتھ دینا ہوگا۔ لیکن یہ بات وہ سننے کے لیے تیار نہیں تھا حکمران طبقہ، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی آج یہ صورتحال ہے۔ اس وقت بھی جو بہت بڑے پیمانے پر دہشت گردی کی کاروائیاں اب شروع ہو گئی ہیں، اس میں بھی حکومت کی کوئی ایک واضح پالیسی نہیں ہے۔